ریلی جلوس میں آپ کو دل کی اتھا کے رنگوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حکمت عملی اور جنگی تدبیر دشمن سے یہ تو حکومت برتر فوج میں لڑنی ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان چند قدم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں۔ بتائیے دشمن کو کہ یہ قوم، یہ پاکستان کی افواج ایک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دائیں بائیں دکاندار اور ملا کے دل والے بھی ہاتھ کھڑا کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ پاکستان، 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 افواج پاکستان، افواج پاکستان، پاک فوج، پاک فوج۔ کوئی رنگ و نسل کی بات نہیں ہے، کوئی کسی قبیلے کی بات نہیں ہے، چاہے پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پختون ہے، بلوچی ہے، وہ سرحدی ہے، یہ قوم ملک کے لیے ایک ہے۔ ہم اس ریلی میں اپنے علاقے کی سماجی اور سیاسی شخصیت جناب محترم مرزا خالد صاحب کو، جو ہمارے کونسلر بھی ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، کہیں گے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج۔ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جب ملک جنگ میں ہو تو کوئی بھی فوج کے خلاف بولے تو وہ بغاوت گنی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس وقت کسی کی خامیاں نہ نکالیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ قوم اور یہ فوج ملک کے دفاع کے لیے ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، دفاع کے لیے اظہار یکجہتی ہے۔ میں نے کہا کہ جنگیں فوج نہیں لڑنی ہوتی ہیں، لیکن ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، حکمت عملی جنگ کی دشمن کو زیر سے نابود کرنے کے لیے تدابیریں تو دانا لوگوں نے بنانی ہے، شورا نے بنانی ہے، سپہ سالار نے بنانی ہے، لیکن ہم قوم جس کے لیے مال، جان، تن، من، دھن کے لیے ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان، پاکستان، افواج پاکستان ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمارا ملک اسی لیے دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، پاکستان، بلکہ 15ویں صدی جا رہی ہے، پیچھے لے جاؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی نے، کیونکہ ابھی حج کا یہ سفر شروع ہو گیا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہی پیغام دیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقی ادا سے نہیں ہے۔ ہم سب ایک باپ میں ہیں، ایک ماں سے ہیں۔ اگر فوقیت ہے تو تقوی اور
کا تقویٰ کتنا ہے. آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے کسی پٹھان کو پنجابی پر, کسی پنجابی کو پٹھان پر, کسی بلوچی کو سندھی پر اور کسی سندھی کو بلوچی پر. کوئی فوقیت نہیں. ہمارے چاروں صوبے ہوں, آزاد کشمیر ہو یا ہمارا گلگت بلوچستان ہو, ہم سب ایک باپ ایک ماں میں سے ہیں. آج ہم ملک پاکستان کے لیے ایک ہیں. انشاءاللہ تعالی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ شکوے شکایتیں ساری اپنی جگہ, لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ہماری افواج پاکستان جو رات کی نیندوں کو حرام کرتے ہوئے اپنے اوپر ہمیں سلانے کے لیے, آرام دینے کے لیے سرحدوں پر کھڑی ہے, اس کے ماشاءاللہ حافظ سید منیر صاحب جو ہیں وہ سپہ سالاری کر رہے ہیں, اور ہم اپنی فوج کے ایک چھوٹے سے ادنا کارکن سپاہی سے لے کر جرنیل تک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. لوگ چراغ دین کے اپنے علماء اکرام کا اور یہاں کے رہنے والے باشندوں کا بہت بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور اپنے ملک کے کلمے کو مزید تر بلند کرنے کے لیے اپنا وقت بھی نکالا اور یہاں سڑکوں پر آئے. میں یہ گزارش کروں گا کہ اصل میں ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں ہمارے ممبر خطاب فرما رہے تھے کہ ہم سب ایک ہیں, نہ کوئی بلوچی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے, نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی وہ کسی دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے. اس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے. ہم بھی یہاں اس کی تائید کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی مین سپہ سالار جو ہے وہ ہماری پاک فوج ہے. اپنے دفاع وطن کے لیے اور اپنی افواج کے ساتھ اداری یکجہتی کے لیے یہ جو تیرے بندے نکلے ہیں, چند قدم نکلے ہیں, اے اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اجر دینا اور آخرت میں بھی اجر دینا. اے اللہ بھلائی نصیب فرمانا. اے اللہ ہمارے دشمن کو دل سے نابود کر دے. اے اللہ ہمارے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ ہماری عوام کو, ہماری افواج کو, ہمارے اداروں کو حوصلہ, ہمت, جرت, صبر اور استقامت نصیب فرما. اے اللہ انہیں دانش کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ انہیں دانش کی دولت سے مالا مال فرما دے. وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر فیصلے کرے. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے, ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. نعرہ تکبیر,